سورۃ الصف مدنی صورت ہے۔ ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 61 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 109 ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ سورۃ صف مکی صورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور جمہور مفسرین کے نزدیک سورۃ صف مدنی صورت ہے۔ اس میں 14 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، 221 کلمات ہیں اور 900 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت گفتگو کر رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب تک کہ جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس جماعت میں یہ تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا عمل پیارا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا تو ہم وہی کرتے، چاہے اس میں ہمارے مال اور ہماری جانیں کام آ جاتی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کی شان نزول میں اور بھی کئی اقوال ہیں۔ ان اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو مسلمانوں سے مدد کا جھوٹا وعدہ کرتے تھے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں جھوٹے دعوے کرنے سے منع کیا گیا اور جھوٹے وعدے کرنے سے منع کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں صف باندھ کر۔ کأنہم بنیان مرصوص، گویا وہ عمارت ہے سیسا پلائی، ایک سے دوسرا ملا ہوا ہے، ہر ایک مجاہد اپنی اپنی جگہ جمع ہوا ہے، دشمن کے مقابل سب کے سب ایک چیز کے مثل ہیں، ایک دیوار کے مثل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مجاہدین کو پسند فرماتا ہے۔ میدان جنگ میں جیت اس وقت ہوتی ہے جب مجاہدین میں اتحاد ہو اور وہ اللہ کے لیے جنگ کریں، ان میں اخلاص ہو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں ہماری غیب سے مدد ہو اور ہم فتح پا جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان آپس میں حق پر جمع ہوں، حق بات ہم کریں، حق پر اتحاد کریں، باطل سے ہم دور ہو جائیں۔ کیونکہ اگر حق پر ہم جمع نہ ہوئے، ہم میں اخلاص نہ ہوا اور اللہ کی رضا کے لیے حق پر ہم نے اتحاد نہ کیا تو دشمن ہمیں ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، مجھے کیوں ستاتے ہو، آیات کا انکار کر کے اور میرے اوپر جھوٹی تہمتیں لگا کر مجھے کیوں ستاتے ہو۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم جانتے ہو یقین کے ساتھ کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور رسول کی تعظیم واجب ہے، ان کی توقیر اور ان کا احترام لازم ہے، انہیں ایذا دینا سخت حرام اور انتہا درجے کی بد نصیبی ہے۔
فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ جب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دے کر حق کے راستے سے منحرف اور ٹیڑے ہوئے، اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے، انہیں اتباع حق کی توفیق سے محروم کر دیا۔ حق کی پیروی کی توفیق یہ اللہ کی نعمت ہے، تو جب ان لوگوں کے دل ٹیڑے ہو گئے تو حق کی پیروی کرنے کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور فاسق لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا۔ فاسق لوگ سے مراد یہاں وہ فاسق ہیں جو اللہ کے علم میں نافرمان ہیں۔ اس آیت میں تنبیہ ہے کہ رسولوں کو ایذا دینا سخت ترین جرم ہے، اور اس کے وبال سے دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں اور آدمی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور توریت اور دیگر اللہ کی کتابوں کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوا اور تمام پہلے انبیاء کو مانتا ہوا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں، اس حال میں کہ میں توریت اور تمام اللہ کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں اور تمام نبیوں کو میں مانتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس نبی آخر الزماں کی خوشخبری تمہیں سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اور ان کا نام احمد ہے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نجاشی بادشاہ کے پاس گئے۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں، اور وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ اگر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کفش برداری کی خدمت بجا لاتا، ان کے نالین پاک اپنے سینے سے لگاتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، توریت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مذکور ہے، اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدفون ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں نزول ہوگا، 40 سال آپ دنیا میں رہیں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، پھر آپ کا وصال ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آپ کا مزار بنے گا۔ ابو داؤد مدنی نے کہا کہ روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، اور یہ روایت ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت کعب احبار سے مروی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، یا روح اللہ، کیا ہمارے بعد اور کوئی امت بھی ہے؟ فرمایا، ہاں، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، وہ لوگ حکماء، علماء، ابرار اور اتقیاء ہیں۔ یعنی اس امت میں حکمت والے لوگ ہوں گے، علم والے لوگ ہوں گے، ابرار، نیکوکار، اتقیاء، متقی، پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ وہ لوگ حکماء، علماء، ابرار اور اتقیاء ہیں، اور فقہ میں نائب انبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی، اور اللہ تعالیٰ ان سے تھوڑے عمل پر راضی۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے،
قالوا هذا سحر مبین، بولے یہ کھلا جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو۔ اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کی طرف شریک اور اولاد کی نسبت کر کے، اور اللہ کی آیتوں کو جادو بتا کر، یعنی جس نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا الہ معبود ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جس نے یہ کہا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ جس نے اللہ کی آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو جادو بتایا، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وهو يدعى الى الاسلام، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، وہ اسلام جس میں دونوں جہاں کی سعادت ہے، لیکن وہ اسلام کی طرف نہ آئے اور اللہ پر جھوٹ باندھے۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ اللہ کے نور سے مراد دین برحق اسلام ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ دین برحق اسلام کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، یعنی قرآن پاک کو شعر کہہ کر، جادو کہہ کر، کہانت کہہ کر اسلام کو، دین حق کو یہ روک دیں، ختم کر دیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا ہے، پڑے برا مانے کافر، یعنی کافروں کو اگرچہ برا لگے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو ضرور پورا کرے گا، اسلام کو غلبہ دے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، پڑے برا مانے مشرک، یعنی اگرچہ مشرکوں کو برا لگے، لیکن ہوگا ایسا ہی کہ اللہ سارے دینوں پر اسلام کو غالب کر دے گا۔ چنانچہ اللہ نے اسلام کو تمام دینوں پر غالب فرمایا۔ حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو روئے زمین پر سوائے اسلام کے اور کوئی دین نہ ہوگا۔ ان مراد یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام جہاد کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین لوگوں تک پہنچائیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ روئے زمین پر مسلمانوں کے سوا کوئی باقی نہ ہوگا۔ جو اسلام قبول کرے گا اسے معاف کر دیں گے، جو اسلام سے انکار کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی اسے قتل کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو پھر جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ آج تو تین چیزیں ہیں کہ اگر اسلام کو غلبہ ہو اور مسلمان کسی ملک پر حملہ کرے تو تین باتیں رکھیں، یا تو اسلام قبول کر لو، یا تلوار سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا جزیہ دے کر سلو کر لو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو جزیہ دے کر سلو کرنا وہاں نہیں ہوگا، پھر دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو اسلام قبول کرو یا پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو اسلام قبول کرے گا اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاف کر دیں گے، جو انکار کرے گا اسے قتل کر دیں گے، سلیب کو آپ توڑ دیں گے، بتوں کو آپ توڑ دیں گے، نہ عیسائیت کا وجود ہوگا نہ یہودیت کا وجود ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد پوری دنیا میں ایک ہی مذہب دین اسلام ہوگا، سارے مسلمان ہوں گے، سب متقی پرہیزگار ہوں گے، اور ایسی برکت ہوگی کہ ایسی برکت پہلے نہیں دیکھی گئی ہوگی۔
اور یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہوگا. آج بھی حضور کا فیض ہے، اس وقت بھی حضور کا فیض ہوگا. ایک روایت یہ ہے کہ 500 برس تک دنیا اس طرح رہے گی کہ دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی وصال ظاہری کے بعد بھی 500 برس تک دنیا میں اسلام اس طرح رہے گا کہ پوری دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوگا. پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا کفر پیدا ہوگا، کافر لوگ بنیں گے، پھر بڑی تیزی سے لوگ قیامت کی طرف جائیں گے، یعنی کافروں میں اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ قیامت آنے سے 40 سال پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے تمام مومنین انتقال کر جائیں گے. پھر روئے زمین پر صرف کافر ہی کافر ہوں گے. 40 سال تک روئے زمین پر صرف کافر ہی کافر رہیں گے قیامت آنے سے پہلے. ان 40 سالوں میں کسی کافر کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہوگی، لہذا جب قیامت آئے گی تو کسی کافر کی عمر 40 سال سے کم نہیں ہوگی. جب قیامت آئے گی تو روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، کافر ہی کافر ہوں گے، اور سور پھونکی جائے گی اور سب ہلاک ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی دین اسلام پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. دین اسلام تو غالب ہے، لیکن مسلمان غالب کب ہوں گے؟ اس وقت جب وہ دین اسلام کا دامن مضبوطی سے تھامیں گے. اللہ تعالی ہمیں اسلام کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ صف کا پہلا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے. اللہ